اتنا بڑا احساس. مولوی جی میرے لیے دعا کر دو، میں نماز نہیں پڑھتا. مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، بدنگاہی ہے. مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، اللہ اکبر، نمازوں میں دین کے کاموں میں دل نہیں کرتا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. کوئی آ کے کہتا ہی نہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میں قرآن نہیں پڑھتا. اوے لوگوں، جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، قرآن کا چھوڑنا بھی گناہ ہے. قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اے اللہ، میرے جوانوں کو، میرے ویروں کو، 60-50 سال کے میرے بزرگوں کو اللہ توفیق دے دے. میرے عزیزو، عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6-6:15 بجے ہو رہی ہے. 11 گھنٹے کی رات ہے. نماز پڑھنے کے بعد تبلیغ کے کام میں بھی میرے عزیزو ڈسٹربنگ پیدا نہ ہو، تبلیغ کے کام کے مزاج کے خلاف نہ ہو. پھر تعلیم کا حلقہ لگا لو، پھر تعلیم والوں سے بھی کہہ دو آ جاؤ. مولانا قاری صاحب، اس مسجد کے امام صاحب، آدھا گھنٹہ تمام بالغان کو قرآن پاک پڑھائیں گے. رب اکبر کی قسم، چٹی داڑھی والا جب نورانی قیدہ لے کے بیٹھے گا، علی باتا سا پر انگلی وہ رکھے گا، عرش والے کو اس کی چٹے بالوں پر اللہ اکبر ترس آ جائے گا. جب مالک کو پیار آ گیا تو اللہ تیرے میرے بگڑے کام بنا دے گا. میرے ویرا، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے. بزرگوں، اللہ کا واسطہ، روزانہ ناشتے کو ہاتھ بعد میں لگایا کرو، کھانا بعد میں کھایا کرو. پہلے اللہ ریب کتاب کھول کے بیٹھ جایا کرو، اور کبھی سینے سے لگا لیا، کبھی ہونٹوں سے لگا کے بوسہ دیا. 2 منٹ سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. رب کعبہ کی قسم، جو اللہ اس کتاب کو سینے سے لگوا سکتا ہے، اگر وہ کرم فرما دے تو اس کتاب کو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے. قدم تو اٹھائیے. پوری دنیا کے ملکوں میں واحد یہ کنٹری، واحد ملک ہے جب 50 سال ہو بندہ ریٹائر ہوتا ہے، بیکار ہو کے بیٹھ جاتا ہے. پوری دنیا کے ملکوں کے اندر چلے جاؤ، 80 سال کے بوڑھے پوتوں کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. یقین جانو یہ تو مسلمان کمزور ہو گیا. اسے لوریاں ہی بڑی عجیب ملی. اللہ اکبر.